جس کو ڈپریشن ہے یا جس کو انگزائٹی ہے یا اس طرح کا کوئی بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے سے ہیلپ لے سکتا ہے میڈیٹیشن سے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ میڈیٹیشن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے مائنڈ فلنس ہے، اس کے بعد بریدنگ ایکسرسائز، ریگولر بریدنگ کرتے ہیں. تو بریدنگ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا ہارٹ ریٹ کم ہوتا ہے، آٹومیٹکلی بلڈ پریشر ہمارا کم ہوتا ہے، تو ہم لوگ ایک اسٹیٹ آف کام میں آ جاتے ہیں. جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ ریگولر میڈیٹیشن کریں، ریگولر بریتھ ورک کریں. جو کینسر سروائیورز ہیں، جن کو کرونک ڈیزیزز ہیں، وہ ایک ڈائبٹیز، اس میں ان کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے میڈیٹیشن اور بریتھ ورک بہت ضروری ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو، ایسی سٹوریز کو اور ایسے پروفیشنلز کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی زندگی سے آپ کچھ سیکھیں. لیکن آج جو ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر آمنہ سعید صاحبہ، یہ بنیادی طور پہ تو ڈاکٹر ہیں، اسکن اسپیشلسٹ ہیں، لیکن انہوں نے اسکن اسپیشلسٹ ہونے کے بعد فٹنس کی طرف آنے کا سوچا اور یوگا اور بریتھنگ کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو سیکھا اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچانے کا بھی عزم کیا. آج ہم ان سے خاص طور پہ جانیں گے کہ بہت سارے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں اس میں میڈیٹیشن کس طرح ایک میڈیسن کا رول پلے کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں، اور ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس میں اگر ہم یوگا کو، کچھ بریتھنگ ٹیکنیکس کو اور میڈیٹیشن کو شامل کر لیں تو یہ کتنے بینیفیشل ہو سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر آمنہ سعید صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ اینڈ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اچھا میم، میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہیں ڈاکٹر ہیں، اسکن اسپیشلسٹ ہیں، لیکن آپ نے سوچا کہ آپ یوگا اور میڈیٹیشن کی طرف آ کے لوگوں کو یہ سکھانا چاہتی ہیں، بتانا چاہتی ہیں، اور خود بھی آپ نے اس کو اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کیا. تو اس طرف آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا؟ میرا انٹرسٹ سب سے پہلے شروع ہوا فزیکل بینیفٹس کی وجہ سے. چائلڈ برتھ کے بعد جس طرح تھوڑا سا عورتوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، تو میں نے انیشلی جب اسٹارٹ کیا تو بیسکلی فزیکل بینیفٹس کے لیے کیا. لیکن جب میں کنسسٹنٹلی کرتی رہی، اس کو ریگولرلی کرتی رہی، اور بیچ میں نے مائنڈ فلنس اور بریتھ ورک کو شامل کیا، تو پھر مجھے اس کے بینیفٹس بہت نظر آئے. جو آپ پریزنٹ ہوتے ہو مومنٹ میں، وہ چیز آنی شروع ہوئی، ریلیشن شپس بہتر ہونا شروع ہوئے، اور فوکس جنرلی اور جو اسٹیٹ آف ویل بینگ ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوئی میری. اچھا میم، آپ نے کتنا فرق محسوس کیا؟ کیونکہ ہر انسان کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، تو آپ کی لائف میں جب پہلے کوئی پریشانی آتی تھی تو اس کا امپیکٹ آپ پہ کتنا ہوتا تھا، اور آج جب آپ اس ٹریننگ سے گزر چکی ہیں تو اب اس کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیے، زندگی کی نشیب و فراز ہیں، کبھی اچھا وقت ہوتا ہے، کبھی برا وقت آتا ہے، اس کو ہم لوگ ڈینائی نہیں کر سکتے. بالکل برا وقت آتا ہے، پریشانی کا وقت آتا ہے، اس میں جب میں یہ فوکس کرتی تھی کہ اپنی بریتھ ورک پہ، میڈیٹیشن پہ، اگین بہت امبریلا ٹرم ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، کوئی ایک چیز نہیں میں بتا سکتی، لیکن اس سے یہ کہ میری مینٹل ہیلتھ بہت بہتر ہوئی ہے. اور جب مینٹل ہیلتھ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے، ایک اسٹیٹ آف ویل بینگ آ جاتی ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ لوگ ہیں، تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بہت فرق پڑا. ٹھیک ہے. اچھا میم، تھوڑا سا اس کو میں چاہوں گا کہ آپ ایکسپلین کریں کہ مینٹل ہیلتھ کس طرح سے کنیکٹڈ ہے میڈیٹیشن کے ساتھ، یوگا کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں بیسک لیول پہ آپ تھوڑا سا اس کو بتائیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو بالکل لے مین ٹرمز میں یا آسان لفظوں میں یہ چیز بتانا شروع کروں کہ میڈیٹیشن یا مائنڈ فلنس، میڈیٹیشن ایکچولی بہت اینشنٹ پریکٹس ہے. اگر ہم اس کو ہسٹوریکلی چارٹ ڈاؤن بھی کریں نا تو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ کہاں سے کریں. آج کل کیونکہ بہت زیادہ اس کا بوم آ گیا ہے میڈیٹیشن، مائنڈ فلنس، تو لے مین ٹرمز میں آپ ایسے کر لیں کہ مائنڈ باڈی کنیکشن. ٹھیک ہے. مائنڈ باڈی کنیکشن کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ جو سوچتے ہیں، ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کنیکٹڈ ہے آن ہاؤ وی فیل. ٹھیک ہے، کہ جو ہمارا دماغ میں چل رہی ہیں چیزیں، اسٹوری، چاہے وہ پیچھے کا ریپلے ہے، چاہے فیوچر کا ہمارا انگزائٹی ہوتی ہے، وہ تھاٹ پروسیس اٹ ایکچولی افیکٹس ہاؤ وی فیل. مائنڈ باڈی کنیکشن، اور وائس ورسا، کہ جو ہم لوگ فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی یا ہمارے مائنڈ کو افیکٹ کرتی ہے. تو مائنڈ باڈی کنیکشن کے لیے ہم لوگ میڈیٹیشن ٹیکنیکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میم، عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری مذہب میں بھی چیزیں ہیں، جیسے نماز ہے، اس کے علاوہ بہت ساری پریکٹسز ویسے بھی لوگ کرتے ہیں کہ وہ کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ وہ شاید اپنی ایک سیلف ڈسکوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کتنی افیکٹو ہے، اور اس میں اور پیورلی میڈیٹیشن میں کیا ڈفرینس ہے؟
پیورلی میڈیٹیشن اگین میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اٹس امبریلا ٹرم، اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اب جو ہم لوگوں کو یہ کانسیپٹ ہے کہ جی آپ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، اس بیٹھنے کے لیے بھی پہلے بہت ساری ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. اب یوگا کو اگر آپ لے لیں، میں خالی یوگا کو انڈورس نہیں کرتی، کوئی بھی ایسی فزیکل ایکسرسائز، اس میں ہم پہلے فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ آپ کے جوائنٹس آپ کے وارم اپ ہو جائیں، آپ کے مسلز وارم اپ ہو جائیں ٹو اے پوائنٹ کہ آپ آرام سے تسلی سے کچھ دیر بیٹھ سکیں بغیر فجٹ کیے ہوئے. مین ایم یہ ہوتا ہے، ایک اسٹیپ کا پروسیس نہیں ہے. تو فزیکل ایکسرسائز اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے جوائنٹس، آپ کے مسلس جو ہیں وہ اتنے وارم ہو جائیں کہ آپ تسلی سے یا اتنا ایکٹیو ہو جائیں کہ آرام سے بیٹھ سکیں. یعنی آپ کہنا چاہتی ہیں کہ میڈیٹیشن سے پہلے تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی وہ کمپلسری ہے؟ جی کمپلسری، اگر آپ وہ افیکٹس لینا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعتاً مائنڈ فلنس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، میڈیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے فزیکل ایکسرسائز بہت ضروری ہے. سب کچھ کنیکٹڈ ہے. تو اگر آپ ایسے فرض کریں کسی کو کہہ کہ جی آپ یہاں 15 منٹ بیٹھ جائیں، اس کو کوئی نہ کوئی وہ پہلے اپنی پوسچر ٹھیک کرے گا، کچھ نہ کچھ ٹھیک کرے گا. اس چیز کو اٹین کرنے کے لیے بیسکلی فزیکل ایکسرسائز بہت ضروری ہے تاکہ اس کی تھوڑی انرجی آؤٹ ہو جائے اور وہ پھر ایزیلی بیٹھ جائے، آپ کے جوائنٹس تھوڑے سے لوزن اپ ہو جائیں کہ آپ تسلی سے بیٹھ سکیں اور آپ کا مائنڈ پریزنٹ ہو، جو جس کو ہم لمحہ موجود بولتے ہیں. کہ آپ لوگ نہ پیچھے کا سوچ رہے ہیں نہ فیوچر کا سوچ رہے ہیں، جو فلیٹنگ تھاٹس آپ کے مائنڈ میں ہر وقت چل رہی ہوتی ہوں، اس کو مطلب پریزنٹ کرنے کے لیے فزیکل ایکسرسائز ایک یعنی اگر آج آپ کی ڈسکشن سے ہم یہ کہیں کہ لمحہ موجود میں آنے سے پہلے بھی ورزش یا حرکت وہ بہت ضروری ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت ضروری ہے. اچھا میم، اور سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں، ورزش کپلڈ ود بریتھ ورک، یہ چیز بہت ضروری ہے میڈیٹیشن کے لیے. ٹھیک ہے، تو جو آپ کی فزیکل موومنٹ ہے کپلڈ ود پراپر بریتھ ورک، وہ میڈیٹیشن کے لیے ایک پری ریکوزٹ ہے. صحیح. اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ کسی بھی انسان کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی خوش ہے یا کسی پریشانی میں ہے، اسٹریس میں ہے، اور کسی ایسی اسٹریس میں ہے جو آگے جا کے اس کے لیے خطرناک بیماریوں کی کوئی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس میں اگر ہم وائڈلی دیکھا جائے تو آج کل جو لوگوں کو بہت زیادہ ٹرمز کا پتہ ہے وہ انگزائٹی اور ڈپریشن ہے. انگزائٹی کو ڈیٹیکٹ کرنا اس لیے زیادہ ایزی ہوتا ہے کہ اس میں فزیکل سمٹمز بہت آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، آپ کو پسینے آتے ہیں، اور وہ پینک اٹیک جس کو بولتے ہیں، لوگ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. مین ایشو آتا ہے جہاں پہ ڈپریشن کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. ایک تو اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس میں یہ کہ آپ ہر کوئی شاید اس سے گزر رہا ہوتا ہے، اس میں جو مین چیزیں یہ ہے کہ آپ کو وہ جو ایک ایمٹی فیلنگ آتی ہے کہ میرے اندر تو بالکل خوشی نہیں ہے. آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس میں آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں پیدا ہوتا، صبح اٹھنے کے لیے دل نہیں کرتا. مین جو چھوٹی چھوٹی جو روٹین میں ہم لوگ چیزیں کرتے ہیں، جو بایولوجیکل ہمارے نیڈز ہیں، وہ بھی کرتے ہوئے ہم لوگوں کو اس میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. جس طرح کھانا پینا، نہانا، کپڑے بدلنا، یہ بیسک چیزیں. تو آپ کہہ لیں کہ اگر آپ کو کہیں ایک خالی فیلنگ آ رہی ہے کہ انورڈ میرا جو انر سیلف ہے وہ ایک ایمٹینس کا شکار ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ساتھ یہ ہے. بالکل. تو اگر آپ اس چیز سے فیس کریں، آپ کو لگتا ہے کہ جی مجھے کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے کوئی بیسک کام کرنے میں بھی مجھے ایفرٹ لگ رہی ہے، یا مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، یا کچھ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ روٹین میں کرتے جاتے ہیں، وہ کرتے ہوئے بھی ایفرٹ لگ رہا ہے اتنا زیادہ کہ آپ کو باتھ روم جانا بھی مشکل لگ رہا ہے. صحیح. یہ بھی، اور کسی چیز میں خوشی نہ مل رہی ہو، نہ کسی رشتے میں، نہ کسی کام میں، نہ کسی چیز کو خریدنے میں، نہ کسی چیز کو پہننے میں. اور اس وقت آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو آگے رکھیں، اپنے آپ کو ضرور دیکھیں. جس طرح کہتے ہیں نا چیک ان آن یور سیلف، یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں پلیز. بالکل. اور اس کو پھر ضرور پروفیشنل ہیلپ لیں. اچھا میم، اب جب میڈیٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پہ ذہن میں یہی آتا ہے کہ جس کو ڈپریشن ہے یا جس کو انگزائٹی ہے یا اس طرح کا کوئی بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، وہ صرف جو ہے نا اس سے ہیلپ لے سکتا ہے میڈیٹیشن سے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ریسرچ سے بھی اور ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری مختلف جو فزیکل ڈیزیزز ہیں اس میں بھی میڈیٹیشن ہیلپ فل ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے میڈیٹیشن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے مائنڈ فلنس ہے، اس کے بعد بریدنگ ایکسرسائز ہیں. اگر میں صرف بریدنگ کو ہی لیتی ہوں، جب ہم لوگ ریگولر بریدنگ کرتے ہیں تو بریدنگ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا ہارٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو ہم لوگ آٹومیٹکلی بلڈ پریشر ہمارا کم ہوتا ہے، تو ہم لوگ ایک اسٹیٹ آف کام میں آ جاتے ہیں. اگر ہمیں باڈی کی نروس سسٹم ہے، ہیومن برین از فینومینل، ٹھیک ہے. اگر اس کا ایک سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے اور ایک آٹونومک نروس سسٹم ہے، اس میں اگین ہمارے پاس پیراسمپتھیٹک اور سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ جی ایک سسٹم جو ہے وہ آپ کا فائٹ فلائٹ کے اس میں رہتا ہے کہ آپ ہر وقت آپ کہہ لیں سروائیول موڈ میں ہوتے ہیں، اور دوسرا جو سسٹم ہے اس میں آپ کی باڈی ریلیکس ہوتی ہے. جب ہم لوگ ریلیکس ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کے بہت سارے افیکٹس آپ کی باڈی پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، مینٹل اینڈ فزیکل. آپ میڈیکل ڈیزیزز کی بات کریں، سب سے پہلے تو بلڈ پریشر آ جائیں. بلڈ پریشر جو ہے، اگر جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ ریگولر میڈیٹیشن کریں، ریگولر بریتھ ورک کریں، تو فزیولوجیکلی نظر آتا ہے کہ اس کا جو بلڈ پریشر ہے وہ آٹومیٹکلی ڈراپ کرتا ہے. اس کے علاوہ پوسٹ ٹرامیٹک
کوئی بھی آپ کے پاس مینٹل جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس میں پوسٹ ٹرامیٹک ایشوز لوگوں کو ہوتے ہیں جو کہ وہ کنٹینیوسلی چل رہے ہوتے ہیں لائف میں, وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. جو کینسر سروائیورز ہیں, جن کو کرونک ڈیزیزز ہیں, وہ ایک ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر یا ہم لوگ میڈیسن کی کوئی بات کر لیں تو وہ کرونک ڈیزیزز سے لوگوں کی اوور آل جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں ان کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے میڈیٹیشن اور بریتھ ورک بہت ضروری ہے. اچھا میم, سب سے امپورٹنٹ کویسچن وہ میرا آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نیند کا مسئلہ ہوتا ہے, نیند آتی نہیں رات کو ٹائم پہ, اور وہ کافی دیر لیٹے رہتے ہیں لیکن ان کو اس کے باوجود نیند نہیں آتی. اور تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نیند آتی ہے تو بار بار ان کی آنکھ کھلتی ہے. ان تینوں سچویشنس میں میڈیٹیشن کتنی ہیلپ فل ہے, آپ بتائیں. جی, آپ جو نیند نہ آنے کی بات کریں اس کو ہم لوگ میڈیکلی انسومنیا بولتے ہیں. ٹھیک ہے, انسومنیا کا مطلب ہے کہ نیند ٹھیک سے آ نہیں رہی ہے, آپ رات کو یا جاگ بہت رہے ہیں, انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں, اور صبح آپ کو ہر وقت تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے. اس میں میڈیٹیشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ انسومنیا کی وجہ نہیں بات کریں کہ وجہ کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم اس کی جو ریزننگ ہے اس کو ڈھونڈیں گے کہ کیا وجہ سے ہو رہی ہے. اور بگیسٹ کاز آف انسومنیا جو وہ اسٹریس ہے. اب اسٹریس کو ہم لوگ کم کرنے کے لیے ہم لوگ بریدنگ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں, بہت ساری ایکسرسائز یوز کرتے ہیں. اگر آپ لوگ مائنڈ فلی اس کو کریں تو ڈیفینیٹلی ہمارا اسٹریس لیول کم ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ کی نیند بہتر ہوگی. لیکن ایک اور چیز کا یہاں پہ بات کروں گی کہ سلیپ ہائیجین ایک چیز ہوتی ہے جس کا لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے. سلیپ ہائیجین کے بارے میں پلیز تھوڑا سا دیکھیے اور اس کو اپنائیے کہ ایک ہارمون ہے میلاٹونین, وہ رات کو ہی بڑھتا ہے, وہ ہمارے سلیپ میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. اگر آپ نے نیند کی بات کی, ہم کیا کرتے ہیں کہ جی جب سونے کا ٹائم آتا ہے ٹی وی لگا لیتے ہیں, فون پہ یوز کر لیتے ہیں. تو یہ جو میلاٹونین ہمارا نیند کا جو ایک ہارمون ہے نا, یہ بیسکلی جب لائٹ کم ہوتی ہے, آپ کہہ لیں آپ کا 24 آور کا جو کلاک ہے نا اس کو چلاتا ہے. تو وہ رات میں آتا ہے. ہم لوگ لائٹس یوز کر کے اس کو بیسکلی ڈسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہماری نیند کا سائیکل آٹومیٹکلی خراب ہوتا ہے. تو سلیپ ہائیجین بھی کنیکٹڈ ہے بریتھ ورک سے, اور اس کی وجہ سے کافی چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. اچھا میم, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے, نیند کا مسئلہ ہے یا وہ انسومینیا کی آپ نے بات کی, تو اس میں وہ کیا کریں؟ کوئی ایسی کوئی آسان میڈیٹیشن یا کوئی آسان کوئی ایک ٹیکنیک بریتھنگ جس کو وہ ابھی اپلائی کر لیں, اس انٹرویو سے ان کو یہ بینیفٹ ہو جائے تو اس سے ان کی نیند بہتر ہو جائے, یا جتنا بھی ان کو میکسیمم بینیفٹ مل سکتا ہے, کس طرح پاسبل ہے یہ؟ اچھا, کوئی ایک چیز اسپیسیفکلی میں یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ ایک چیز کوئی بندہ کرے تو وہ اس سے آٹومیٹکلی وہ میجک ہو جائے گا. پرسسٹنس از دا کی, کہ آپ ہر وقت جو ہے ایک ایکسرسائز اگر آپ پکڑتے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ ڈیٹیکٹ کریں کہ آپ کو پریشانی کیا ہے, مطلب آپ کے انسومنیا کا وجہ کیا ہے, یا آپ کا ایکسیسو یوز آف ٹیلی فون ہے, یا آپ کے کمرے کی لائٹنگ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو کوئی جیٹ لیگ ہے. وہ رول آؤٹ کرنے کے بعد میڈیٹیشن کا یہ ایک چیز ٹیکنیک ہے مائنڈ فل میڈیٹیشن, جس میں آپ بالکل اندھیرا کر کے, ہلکی سی لائٹ اگر آپ کو چاہیے, بالکل کام ڈاؤن ہو کے آپ لیٹ جائیے. اور مائنڈ فل میڈیٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ اویئر ہوں آپ کی باڈی کے, بریدنگ کے, آپ کے سارے سینسز کے جو آپ کی باڈی میں ہیں, وداؤٹ ججمنٹ. ٹھیک ہے, اس کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو بہت ٹائم چاہیے. فرض کریں آپ اپنے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں بالکل سکون سے, آپ کی ہر تھاٹ آپ کی باڈی اور آپ کی بریتھ پہ ہونی چاہیے. بہت سارے خیالات آتے ہیں, آنے دیں, لیکن جیسے ہم بادل کا ہم لوگ بات کرتے ہیں, بادل آتے ہیں اور چھٹ جاتے ہیں, خیالات بھی ایسے ہونے چاہیے کہ آئیں اور ان کو تھوڑا سا کوشش کریں کہ ہٹا دیں. پھر آپ باڈی اسکیننگ کرتے ہیں اپنی, آپ چاہے پاؤں سے شروع کریں, چاہے اپنے آپ سر سے شروع کریں, اس سے آپ پھر پریزنٹ مومنٹ میں آ جاتے ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ جب اپنے پاؤں سے اگر آپ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں کیسے فیل کریں, آپ کی لیگس کیسے فیل کریں, آپ کا پیٹ کیسے فیل کریں, ساتھ اس کو بریدنگ کے ساتھ فیل کریں کہ وہاں کوئی ٹینشن تو نہیں ہے, وہاں کوئی پریشانی, کوئی بیماری تو نہیں ہے آپ کو اس وقت آئی ہوئی, آپ کا سانس جو ہے وہ سلولی چل رہا ہے یا تیز چل رہا ہے. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس سے ویسے ڈائگنوز بھی ہو جاتا ہے اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہو باڈی میں, کہیں پین ہو یا ٹینشن ہے. فار ایگزامپل آج کل نیک کی بہت لوگوں کو, جس کو ٹیک نیک بولتے ہیں, سب کی گردنیں نیچے آج کل, تو وہ آٹومیٹکلی سب کے کندھے کھچے ہوئے ہیں, تو وہ ایک آٹومیٹک سی چیز بن جاتی ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ جی ایکسیسو یوز آف ٹیلی فون ہے, یا کانسٹنٹلی ہم لوگ کمپیوٹر, ڈرائیونگ, کوکنگ, سب کچھ تو ہم لوگ گردن کے ساتھ. تو وہ آٹومیٹکلی جب آپ باڈی اسکین اپنا خود کرتے ہیں تو آپ کو خیال آ جاتا ہے کہ میرے تو, یا ٹیکسٹنگ ہے جی, کانسٹنٹلی ہم ٹیکسٹنگ کرتے ہیں, لوگوں کو اکثر یہاں پہ بیڈ شروع ہو جاتی ہے. سو وہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اور ایک چیز کا یہاں پہ بہت میں ایمفسائز کروں گی, وداؤٹ ججمنٹ. ہم لوگوں کا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو انر کرٹیک ہے نا وہ بہت زیادہ ہارش ہو جاتا ہے. ہم لوگ اپنے ساتھ وہ باتیں کر لیتے ہیں جو ہم کسی اور سے نہیں کرتے. تو یہ جو مائنڈ فل میڈیٹیشن ہے, صرف یہ نہیں کہ آپ لیٹ کے اپنی باڈی کو جو ہے وہ اسکین کریں, اس میں اسکین کرنا ہے مائنڈ فلنس کے ساتھ, وداؤٹ ججمنٹ, اور اپنے ساتھ ہارش نہیں ہونا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے بریدنگ اپنی کرنی ہے, انہیل کرنا ہے ناک کے ذریعے, نوز بنائے ایسے ہیں کہ اسے انہیل کریں گے, اور ایکسہیل اپنے
منہ کے ذریعے کریں. ٹھیک ہے. اچھا میم، اپنے ساتھ ہارش ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم جب مطلب کوئی گلٹ فیل نہ کریں یا کوئی ایسی سوچ نیگیٹو نہ آنے دیں، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ انر سیلف کے ساتھ ہارش ہونے کے بہت سارے میرے مطلب ہیں، اور میں آپ سے یہ بات بالکل شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ لوگ اگر یہ چیز کم کرتے ہیں تو ان کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو اپنے بارے میں فزیکلی، اگر میں بات کروں، فزیکلی کامنٹ کرنا شروع کر دیں گے اپنے بارے میں. ٹھیک ہے، اگر میں ان سے روک کے یہ بات کروں کہ اچھا آپ یہ بات مجھے کہہ سکتے ہو ابھی، وہ کہیں گے نہیں ہم تو یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ پھر کیوں، وائی آر یو ڈوئنگ دس ٹو یور سیلف، کہ جی میں ایسی لگتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں. انر سیلف کے ساتھ یو ہیو ٹو بی نائس ٹو یور سیلف. پازیٹیو سیلف ٹاک، پازیٹیو سیلف ٹاک ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں جی. اپنے آپ کو کرٹیسائز نہ ہر وقت کریں. ہم لوگ ایک پرفیکٹ دنیا میں نہیں رہتے جی، ہم لوگ خود بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. پرفیکشن کی چاہت میں ہم لوگ اپنے ساتھ بہت زیادتی کر جاتے ہیں، انڈیو پریشر رکھتے ہیں. ایکسیپٹ کریں اپنے آپ کو، ایکسیپٹ کریں بالکل، اور اس کو ہر وقت کرٹیسائز، اپنے آپ کو کرٹیسائز نہ کریں بالکل بھی. اچھا میم، آپ کی لائف میں جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے یا کوئی چیلنج آتا ہے تو آپ اس میں کیا کرتی ہیں؟ اس میں بڑا آپ نے جی اس طرح کے سوال کیے. مشکلات تو دیکھیں آتی ہیں، زندگی ایسی ہے، ہر چیز آپ کے مطابق نہیں چلتی. اس میں سب سے پہلے کہ جی ایکسیپٹنس، کہ یہ چیز ہو گئی ہے. اب میرا جو ہے قبول کریں، اس ایج میں آ کے آئی تھنک یہ ہو گیا کہ ایک چیز سب سے پہلے ایکسیپٹنس ہے، اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ میں اس کا کیا کر سکتی ہوں. اگر میں اس سچویشن سے نکل نہیں سکتی تو پھر میں اس کو یوز کرتی ہوں اپنی مائنڈفلنس اور میڈیٹیشن کے ساتھ. دیکھیں پرابلمز اگر زندگی میں آتی ہیں، اگر وہ پلگ کر کے ہم لوگ نکال سکتے ہوتے تو یقین جانیے پیرنٹس سب سے پہلے اپنے اولاد کی زندگی میں سے وہ تکلیف نکال کے، وہ نہیں پاسبل. تو زندگی کے ساتھ ساتھ مسائل چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جب یہ کہ میں ایکسیپٹ کر لیتی ہوں اچھا یہ ایکسیپٹنس ہے اس سچویشن کی، اس کو میں چینج نہیں کر سکتی، تو پھر وہاں پہ مائنڈفلنس بہت کام آتی ہے. وہاں پہ بریدنگ ہے، بریدنگ میں بہت ریگولر کرتی ہوں، اور لوگوں کو بھی یہ کہتی ہوں کہ بریتھ ورک کو ضرور فوکس رکھیں اس کو اپنی زندگی میں. صحیح. اچھا میم، آپ کی لائف میں آپ کی انسپائریشن کون ہے، اور کون سے ایسے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں ایز اے سپورٹ سسٹم اپنا رول پلے کیا؟ انسپریشن مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی جگہوں سے اور چھوٹے چھوٹے لوگوں سے اور بڑے بڑے لوگوں سے میں لیتی ہوں، جس میں آئی تھنک میرے پیرنٹس سب سے پہلے ہیں. میرے پیرنٹس جو ہیں دونوں ایجوکیشن سے تھے. انہوں نے آئی تھنک ایک ہی چیز جو ہمیں زندگی میں سکھائی ہے کہ علم حاصل کرو اور آگے اس کو سکھاؤ، کہ لرننگ اینڈ ایجوکیٹنگ. یہ چیز ہمارے آئی تھنک گھٹی میں شامل ہو گئی ہم سب کے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی پازیٹیو لوگ ہیں جو مطلب کسی بھی چیز سے اسٹرگل کرتے ہیں، وہ جب زمین سے بالکل راک باٹم گر کے اٹھتے ہیں نا، ان کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ بہت انسپریشن ہوتی ہے کہ ایسے بھی تو ہوتا ہے نا، مطلب لوگوں کے ساتھ تو بہت مسائل ہیں، تو وی ہیو ٹو ٹرائی نا، کوشش کے بغیر تو کچھ بھی نہیں بنتا. اچھا میم، خواتین کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں شاید آپ سے انسپائر بھی ہو رہی ہیں، ان کو اور ہماری یوتھ کو کیا 2-3 ایسی آپ باتیں بتائیں گی جس سے ان کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے؟ ویسے تو آپ کا پورا انٹرویو ہی ویلیو ایڈیشن ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے کہہ لیں کہ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیں. جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اسپیشلی یوتھ اور خواتین کے لیے، کیونکہ خواتین مجھے لگتا ہے کیونکہ وہ ایک یونٹ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے خواتین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ان کے لیے سب سے پہلے یہ کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو ضرور سامنے رکھیں. اب مینٹل ہیلتھ کیا ہے؟ مینٹل ہیلتھ میں یہی جو ہم لوگوں نے انیشلی بات کی ہے کہ آپ کا کسی چیز میں دل نہ لگ رہا ہو، اس چیز کو سب سے پہلے آپ رکھیں سامنے، اور اپنے آپ کو چیک کریں. چیک ود یور سیلف آلویز، یہ چیز میری بہت زیادہ ہے. اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھیں، اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پریشان ہیں یا ڈپریشن یا انگزائٹی کا شکار ہیں تو ریچ آؤٹ ٹو دیم. اور بریتھ ورک اور فزیکل ایکسرسائز کو میں ضرور یہاں پہ انڈورس کروں گی کہ اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، فزیکل ہیلتھ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو جو فارم آف ایکسرسائز سوٹ کرتا ہے، بیکاز دیٹ از کنیکٹڈ ٹو یور مینٹل ہیلتھ. ٹھیک ہے، تو یہ جی. اچھا میم، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ کے جو فاؤنڈیشن ہے ان کو میں سب سے پہلے تھینک یو کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے انہوں نے یہاں پہ اپرچونیٹی دی. آئی ایم ٹرولی آنرڈ، کیونکہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم انہوں نے کریٹ کیا ہے جو لوگ دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی انڈورس کریں، جو کہ میرے نزدیک بہت بڑی بات ہے. اور میں یہاں پہ بیسڈ بھی نہیں ہوں، لیکن میں یہاں پہ آئی ہوں جس سے آپ لوگوں نے ویلکم کیا ہے. تو ان کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے جس میں وہ یوتھ کی گرومنگ کر رہے ہیں، بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے کنٹری میں، اور میرا خیال ہے انہوں نے اس چیز کو اسپیسیفکلی پن پوائنٹ کیا کہ ان کی گرومنگ اور ان کی نرشنگ کی بہت ضرورت ہے.
اور دوسرا یہ جو پلیٹ فارم کریٹ کر رہے ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ جیسا میں اگر کسی کی مینٹل اویئرنیس پہ ایک بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتی ہوں یا مینٹل ہیلتھ پہ کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے مجھ جیسے ان کو بھی اپرچونیٹی دی ہے کہ میں یہاں پہ آ کے بات کر سکوں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امینہ سعید صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. وہ پوری ایک انفارمیشن تھی ہیلتھ کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ سلیپ ہائیجین کی جو انہوں نے بات کی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے, لیکن یہ ایشو آج کل ہر کسی کے ساتھ ہے. تو بہت ساری انہوں نے انفارمیٹیو باتیں کی, یقیناً یہ آپ کی زندگی میں آپ کو فائدہ دیں گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.